المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ جمعۃ المبارک میں خطبے کے عنوان کے حوالے سے قرآن کریم کے 5ویں پارے سے سورۃ النساء کی ایک آیت کا حصہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو سننے، پوری دل جمعی امنگ ذوق شوق سے سماعت کرنے، بادہو اچھی نیت کے ساتھ تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ آج کے دور میں جہاں دیکھے، جس جگہ دیکھے، ہر چہار جانب سے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں ہر جگہ رائٹس کی بات ہو رہی ہے، حق کی بات ہوتی ہے، اور دنیا میں جہاں بھی دیکھے ہر جگہ ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے، ایک ہی آواز بلند کی جاتی ہے، ایک ہی بات کی رٹ لگائی جاتی ہے کہ جی میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ میاں کو بیوی سے یہ شکایت ہے کہ بیوی اس کا حق ادا نہیں کرتی، بیوی کو اپنے ہسبینڈ سے یہ شکایت ہے کہ وہ اس کے جو ہے نا حقوق ادا نہیں کرتے، آقا کو اپنے غلام سے شکایت ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اسی طرح غلام کو بھی یہ شکایت ہے کہ میرے آقا مجھ سے کام تو لیتے ہیں پروپر، جتنا کام لینا چاہیے اس سے زیادہ مجھ سے خدمت لی جاتی ہے، لیکن میرا پورا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح بچوں کا حق ہے، معاشرے کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، میاں بیوی کا حق ہے، تمام حقوق کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہیومن رائٹس کی بھی بات ہوتی ہے۔ انسانی حقوق میں جتنے بھی حق بنتے ہیں، تمام حقوق کی بات ہر جگہ آپ کو سنائی دے گی، ہر جگہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کے لیے الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ جو ہے نا کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہے، تاکہ دوسرے جن کے حقوق کو دبایا جاتا ہے، جن کے حقوق چھینے اور سلب کیے جاتے ہیں، صحیح حق والے کا حق دلا دیا جائے۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری میں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اسے مل جائے۔ ہر حق والے اپنے حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اگر حق کی بات نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے کریٹر، اپنے خدا، اپنے مالک حقیقی، اپنے مطلق حقیقی، سارے جہان کا پالنہار، سارے جہان کا خالق، مالک، رازق اللہ کے حق کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کسے پوچھے، کسی ویکتی سے، کسی بندے سے، کسی مسلمان سے، کسی نمازی سے کہ بتائیے اللہ کا ایک بندے پر کیا حق ہے، پوچھنے والا سامنے والے سے پوچھے گا، یا یہ ہے کہ جو جواب دے رہا ہے مجیب، اس سے اگر پوچھا جائے کہ تم بتاؤ کہ تیرے رب کا تیرے اوپر کیا حق ہے، تو وہ بندہ صحیح نہیں بتا سکتا ہے۔ لیکن جہاں اپنے حق کی بات آتی ہے، بندہ ڈنڈا لے کے پورے کنبہ قبیلے کے ساتھ نکل پڑتا ہے کہ جی میرے حق دبایا جا رہا ہے، یا میرے حق کو چھینا جا رہا ہے، یا میری چیزیں غصب کی جا رہی ہے۔
میرے دوستوں بزرگوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز کسی کو ملی ہوئی ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کی زندگی کی نعمت۔ اگر زندگی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں بندہ اس سے نہ تو فیضیاب ہو سکتا ہے، نہ سیراب ہو سکتا ہے، نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مستفید ہونے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے زندگی کی رمق باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، انسان زندہ نہیں ہے، تو بتائیے ایک مردے کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، دیگر چیزوں کی ضرورت ہے جو ایک زندہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک مردے کو؟ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، بے جان مردہ ہے۔ تو زندگی کے رمق باقی ہے تو اللہ کی نعمتوں سے آپ فیضیاب اور سیراب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر جہاں حق کی بات آتی ہے تو انسانی زندگی جو ملی ہوئی ہے وہ سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت کا دینے والا کون؟ بولیے نا بھائی، اللہ۔ اس کے شکریہ بجا لائے ہیں کبھی؟ 500 روپے اگر کسی سے ہم ادھار لیتے ہیں تو تاعمر کہیں بھی زندگی کے کسی موڑ میں، کسی بھی جو ہے نا کنڈیشن میں آپ ان سے ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے ہیں، ہماری زبان نہیں تھکتی ہے، اس کے تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ ساری دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی زندگی کی جو نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اور اس دنیا میں آنے کا سبب کون بنتا ہے؟ کون بنتا ہے بھائی؟ ماں باپ نہ بنتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ پہلا حق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کو پوجنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بندوں پر سب سے بڑا حق ہے، اس سے بڑا اور کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا عقیدے کے اعتبار سے بندے کی درستگی ہو۔ ساتھ ہی کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور دوسرا حق علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے اللہ کے برابر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں، کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کو بنایا ہے، وجود میں لایا ہے، انسانی زندگی کی صورت میں بہت بڑی نعمت دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑے جو ہے نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب حق کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا حق بندوں پر یہ بنتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس تمام چیزوں میں وہ یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، دوستو بزرگوں علماء نے لکھا ہے کہ ہم تو چونکہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، سمجھتے کم ہیں، یہ سنی سنائی باتوں تک محدود رہنے والے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے 80 سال آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو قرآن سے وابستگی ہے، علوم سے استدراک ہے، ایسے لوگوں سے ہم کو چڑ ہونے لگی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ان کی تبلیغ یہ ہے کہ علماء سے عوام کے درمیان کا رابطہ، کمیونیکیشن، یہ تعلق، کنیکشن کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔
تاکہ عوام کا سماج الگ ہو، علماء کی سوسائٹی الگ ہو، اور جب الگ تھلگ زندگی گزرے گی تو معاملہ یہ ہوگا کہ غلط چیزیں پرموٹ کرنے میں پھر یہی امت پیش رہے گی۔ ہر غلط سلط باتوں کو، ہر چلی چلائی باتوں کو وہ حدیث بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کریں گے، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث آج بھی ترمذی شریف کے اندر جناب رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایک دور آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا امام بنائیں گے، اور اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا، اس کو عوام کے بجائے عالموں کا درجہ دیا جائے گا، مسئلہ اور فتویٰ اس سے پوچھا جائے گا، اور دین اس سے سیکھا جائے گا، اور دین کو سکھانے میں اور دین کو بتانے میں علماء سے زیادہ وہ پیش رہیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، اور جس کو فتویٰ دے رہا ہوگا، پوچھ رہا ہوگا، اس کو بھی گمراہ کرے گا۔ یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ساتھ میں سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ حق کی بات جب آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ ایک پہلا حق صرف اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذات اور صفات اور کسی بھی معاملے میں اللہ کے برابر نہیں سمجھنا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت بجا لائے۔ کیوں بھائی؟ آپ بتائیں، آپ کے بچے کا اگر کہیں حق ملتا ہے تو پورے محلے والوں کو رو رو کر سناتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں، اور اپنا کاغذ دکھانے پہ اتارو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور میرا حق دبایا جا رہا ہے، ہمارا گاؤں کا ذمہ دار ایسا ہے، ہمارے گاؤں کا چودھری کرپٹ ہے، ہمارے گاؤں کا فلانا آدمی اچھا نہیں ہے۔ بتاؤ، سب کے حق کی بات ہوتی ہے، اللہ کے حق کی کبھی بات ہوتی ہے؟ اللہ کے حق کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کے حق کیا کیا ہیں بندوں پر، جان کر اس پر عمل کرنا اور اس کو بجا لانا، اس کے حکموں کو، کیا کبھی اس کو سماجی کے اعتبار سے کبھی اس پر محنت ہوئی ہے؟ کبھی کسی نے کوشش کی ہے؟ آج دیکھ لیں، فردن اگر تھوڑی بہت جمعہ میں بات ہو جاتی ہے، لیکن حقوق العباد، ہیومن رائٹس کی بات تو ہوتی ہے، لیکن حقوق اللہ کی بات ضمناً ہو جاتی ہے۔ ضمناً مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اور اس کے ضمن میں کوئی اور بات اگر آ گئی تو ملا کر تو بات کر دیا جاتا ہے، لیکن مکمل اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ تو تیسرا سب سے بڑا حق، سارے کان کھول کر سنیں اگر کان میں کچھ ڈلا ہوا ہے، اور دل کے کانوں سے سنیں۔ تیسرا حق اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ اگر کہے گا کہ بتاؤ میرے بندو، میرا سب سے بڑا حق تمہارے پر یہ تھا، تو تیسرا حق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ سب سے بڑا حق میں سے یہ تیسرا حق ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کام کرنے کے لیے، فیکٹریوں میں جانے کے لیے، اولاد کی پرورش کرنے کے لیے، اور اپنی جو ہے نا ڈیمانڈیں پوری کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کو اونچی تعلیم اور ڈگریاں دلانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کا مقدس کتاب کہتا ہے، یہ اوتھنٹک گرنتھ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کا حقوق میں سے تیسرا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ بتائیے، آپ دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے اس حق کو کتنا ادا کرتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلیے عقیدے کے معاملے میں کہ اللہ کا بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہونا بھی چاہیے، جو ہے نا بیس ہے، بنیاد ہے،
اس میں اگر کمی یا خامی یا گڑبڑی ہو گئی تو پھر ساری عبادتیں ایک طرف دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کا بندہ اگر صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو پھر اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ ذات میں بھی صفات میں بھی اللہ کا کوئی ہمسر، اس کا برابر، اس کے لیول کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جہاں معاملہ تیسرے حق کی آتی ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر تیسرا سب سے بڑا حق جو ہے وہ ہے عبادت کا۔ کیا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے؟ قرآن نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اس کو سمجھیے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کا بندہ، اللہ نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یا حصر کے ساتھ کہا ہے۔ شاید جو عربی داں ہے گرامر سے وہ سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگ اتنا نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو آپ لوگ بھی اتنا ہی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو حصر کے ساتھ اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف عبادت کے لیے، دیگر کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ آج حقوق میں اور عبادت میں اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ رات نفل پڑھتے پڑھتے 40 سال تک ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کر اگر نفل پڑھتا ہے اور ایک ایک رکعت میں 10 پارے کی تلاوت کرتا ہے اور 40 سال تک اس کی یہ عادت رہی ہے، 40 سال تک وہ ایسی عبادت کرتا ہے، پھر بھی وہ فرض کے ایک رکعت کے درجے تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی رات تہجد میں نہیں پڑھا، نہیں اٹھا، یا یہ ہے کہ اگر تہجد میں اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر فجر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی پکڑ ہے۔ اگر بندہ تہجد میں نہیں اٹھا تو اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تہجد پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو آپ سے پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر تہجد میں اٹھتا ہے اور اس طور پر اٹھتا ہے کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے نیند کے غبار اور نیند کے خمار کی وجہ سے سو جاتا ہے اور صبح فجر کی نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے، اس کے تہجد کا جو ہے نا وہ جو نماز اس نے پڑھی ہے اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ فرض سے کتنے غفلت ہے، جسے دیکھیے سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ اگر آپ، علماء نے لکھا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، اگر اللہ کا حقیقی بندہ، صحیح بندہ، سچا بندہ، اچھا بندہ، نیک بندہ اپنے اس خالق کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بندے سے بہت زیادہ امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اس لیے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ اس پہ تو بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن مختصراً آگے کے جو حقوق ہے وہ بیان کرنا ہے۔ چوتھا حق علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنا۔ اب عبادت اور اطاعت، عبادت کیا ہے اور اطاعت کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ عبادت میں آپ جانتے ہیں کہ عبادت میں بدنی عبادتیں بھی ہوتی ہے، مالی عبادتیں بھی ہوتی ہے، زبانی عبادتیں بھی ہوتی ہے، اور یہ تمام طرح کی عبادتوں کو آپ کی نماز میں جمع کر دیا، اور آپ خود اس کا اقرار بھی کرتے، اعتراف بھی کرتے، کنفیس بھی کرتے، آپ نماز میں کرتے کہ نہیں؟ التحیات للہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر طرح کی زبانی عبادتیں یہ کس کے لیے؟ للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ والصلوات، اور ہر طرح کی بدنی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح جو ہے نا ذکر و اذکار ہے، یہ وہ نعمتیں جو عبادتیں ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہے اور بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں صرف مالی عبادتیں، جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت بڑی جو ہے نا عبادت بھی ہے اور اسلام کا اہم رکن ہے 5 رکنوں میں سے، لیکن اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے، صرف مال کے ساتھ ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو زبانی بھی ہے، بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، جیسے حج ہے۔ حج میں زبان سے بھی جو ہے نا تلبیہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے، کلمات پڑھے جاتے ہیں، بدن سے طواف وغیرہ کیا بھی جاتا ہے، اور مالی بھی ہے کیونکہ ایک اچھی خاصی رقم بھی اس میں جو ہے نا بندے کو لگانا پڑتا ہے۔
تو بندہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یہ تمام طرح کی عبادتیں اے اللہ للہ صرف تیرے لیے، اور اطاعت میں اور عبادت میں فرق کو سمجھے۔ اطاعت کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسط سے شریعت کی جو حد بندی کر دی ہے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کو فالو کرنا، اسی کا نام اطاعت ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خالق کی معصیت کے ساتھ مخلوق کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے چھوٹ جائے بندے کو پرواہ نہیں ہے، بندہ اپنے بندے کو، بندہ اپنے رشتہ دار کو، بندہ اپنی بیوی کو، بندہ اپنے ماں باپ کو، بندہ اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے بندش کو، اللہ کے دائرے کو، اللہ کے حدود کو، اللہ کے قیود کو بندہ تجاوز کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق، کسی بھی مخلوق کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت کر لے مخلوق کو راضی کرنے میں۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 28 میں سورۃ الحشر میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تمہیں جس چیز کو، یعنی اللہ فرماتا ہے تمہارا رسول جس چیز کے متعلق خط کھینچ دے، لکیر کھینچ کے بتا دے کہ یہ شریعت کا دائرہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، بس اس کو سمجھ لے کہ اس کو ہم کو کرنا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے رسول جس چیز سے منع کر دے اور کہہ دے کہ شریعت کے دائرے کی یہ حد ہے، اس سے آگے بڑھنا گویا کہ اللہ کے حکموں کو اور حدود کو لانگھنا ہے، پسارنا ہے، اس سے حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ اللہ کے رسول جس سے منع کر دے وہاں سے رک جانا، یہ ہے اطاعت۔ میرے دوستو بزرگوں، اطاعت میں، عبادت میں اگر دیکھا جائے تو گنے چنے کچھ لوگ ہمارے مسلم معاشرے میں، کچھ لوگ پورے معاشرے میں، کچھ لوگ تو اس پر عمل کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، اللہ کے اس حکم کو، اس حق کو ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں اطاعت کی مکمل بات آتی ہے، یہ چوتھا حق ہے، اور سب سے بڑا حق میں سے یہ چوتھا بڑا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا رضاعت کے ساتھ۔ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، اتنا پیچھے ہیں کہ ہمارا ہر معاملہ دیکھ لے شریعت کے خلاف ہی ہوتا ہے، ایون کہ ہماری اگر زبان بھی چل رہی ہے تو وہ شریعت کے دائرے کے خلاف چلتی ہے۔ شریعت نے زبان کے چلنے اور چلانے کی بھی ایک حد بندی کر دی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، صرف اب ہم زبان اور ڈھانچہ اور نام اور آدھار کارڈ اور ووٹر کارڈ اور جو ایسی جتنے بھی ہمارے پہچان پتر اور کارڈز ہیں، اس کے ذریعے ہم نام کے اعتبار سے زندہ ہیں مسلمان، عمل اور کردار اور کلچر کے اعتبار سے ہم کب کے ختم ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات کہ بہت سارے لوگوں کو دل میں چبھے، اچھا یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن دوستو بزرگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا پانچواں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کا پانچواں حق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یعقر کبیرنا، اور جو بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتا۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो मेरा पक्का सच्चा अच्छा खाँटी उम्मती नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हुकूक में उलमा ने लिखा है कि ये 5 बड़े बड़े हक़ हैं। इन तमाम हुकूक में सबसे ज़्यादा उलमा किराम ने जिसको तरजीह दी है और सबसे ज़्यादा जिसको बयान किया है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। और चीज़ों के मामले में अगर बुनियादी अकीदा दुरुस्त है तब तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार लग जाएगा। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ ईमान लाना, सिर्फ अकीदा ही काफ़ी नहीं है। अल्लाह का कुरान आगे कहता है वामिलुस सालिहाती, यानी ईमान भी ज़रूरी है और अमल सालेह भी ज़रूरी है। और अमल सालेह है क्या है? अमल सालेह कहते ही हैं उलमा ने इसकी एक लंबी फहरिस्त लिखी है, लेकिन अल्लामा फतहुल बारी ने जो है ना इसकी तशरीह करते हुए, इसकी डेफिनेशन लिखते हुए, यानी इसकी तारीफ़ लिखते हुए लिखा है कि इसकी तारीफ़ ये है कि हर वो काम जिससे अल्लाह राज़ी होता है उसको कहते हैं आमाल सालिहा। हर वो काम जिससे रब राज़ी होता है ये आमाल सालिहा है। हर वो काम जिससे अल्लाह और रसूलुल्लाह को तकलीफ़ पहुँचती है, अल्लाह और रसूलुल्लाह नाराज़ होते हैं, अल्लाह गज़बनाक होता है, इन तमाम अमलों को कहते हैं अल्लाह को नाराज़ करने वाले आमाल, यानी आमाल सालिहा के समझ ले के मुरादिफ ये आमाल होते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और बड़ी मज़ेदार हदीस है। मुख्तसरन बड़ी जल्दी सुना के इंशाअल्लाह बात ख़त्म करते हैं। एक सहाबी है, बड़ी मज़े की हदीस है, सुनिए, पते की बात भी है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़े ऊंचे लेवल के बड़े दर्जे के सहाबी है। एक दूसरे सहाबी है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके बारे में है कि पहले मजूसी थे, फिर ये यहूदी हो गए, यहूदी से फिर जो है ना हिजरत की, ये मुसलमान हुए। इनके बारे में हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने बुखारी की शरह फतहुल बारी के अंदर ये बात लिखी है कि तकरीबन इन्होंने 250 से तकरीबन 250 या 300 साल की इन्होंने उम्र पाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको शर्फ़ सहाबियत होने का भी शर्फ हासिल था, यानी ये सहाबा भी थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इनकी उम्र कितनी लंबी थी। इनके बारे में आता है कि हक़ होती क्या है और हक़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है, हक़ की एक लंबी फहरिस्त बतलाई है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू दरदा के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं मेहमान हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हारे यहाँ मैं क़याम करूँगा, तुम्हारी क्या राय है? कहता है भाई चलो ले चले। घर गए हैं, जाते क्या है, मगरिब का समय होता है, देखते क्या है कि भाई कहते हैं कि इनको भूख लगी होती है। हज़रत सलमान फ़ारसी को कहते भाई खाने के लिए कुछ लाओ। कहते माफ़ कीजिएगा मैं भी रोज़े से हूँ और मेरी बीवी भी रोज़े से है। घर जब जाते हैं, 250 साल उम्र है, नबी की सोहबत और ट्रेनिंग याफ्ता हैं, जाते हैं मियाँ बीवी के रवैया को देखते हैं, समझ जाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग का मसला है, मियाँ बीवी में उलझा हुआ है, सुलझा हुआ कुछ भी नहीं है। बाहर कैफ ये जो है ना कहते हैं कि भाई खाने के लिए कुछ लाया जाए, कहते हैं कि बाबा जी माफ़ कीजिएगा हम रोज़े से हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या किया जाए? कहता है टेंशन लेने का नहीं है, खाना रख दिया जाता है, दस्तरखान में सारी चीज़ें चुन दी जाती है, कहता है कि खाइए। ये कहते हैं कि नहीं मैं नहीं खा सकता। अब जो है मेहमान अगर खाने को मना कर दे और दस्तरखान से चीज़ें उठा लेने को लोग ऐब समझते थे उस दौर में। आज के दौर में अगर मेहमान सिर्फ हूँ एक बार कह दे तो उससे पहले लोग खींच ले जाते हैं कि चलो भाई अच्छा ही हुआ। बहरहाल हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इनको बड़ी गरा गुजरने लगी कि मैं रोज़ा रखता हूँ और हमेशा रोज़ा रखता हूँ और आज ये ज़िद कर रहे हैं, क्या करें? उन्होंने कहा कि अगर तुम खाओगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अब उनको जो है ना जबरन रोज़ा तोड़ना पड़ा, उनके साथ उन्होंने इफ्तार किया, यानी खाना खा लिया। बार कैफ अफरात हुई,
हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि भाई बिस्तर बिछाओ, आराम भी तो करना है। अल्लाह का कुरान कहता है वजअलनल लैला लिबासा, अल्लाह ने रात को नींद के लिए लिबास के तौर पर एक पर्दा ढक दिया है। ये दिन की रोशनी को अल्लाह रात की तजल्ली में, डार्कनेस में छुपा लेता है। अब अल्लाह का कुरान कहता है वजअलनल लैला लिबासा, अल्लाह ने रात को नींद के लिए बनाया है। कंप्लीट साइलेंट नींद बंदा जब ले लेता है तो दिन भर में जो थका होता है बिल्कुल फ्रेश ताज़ा दम होकर सुबह उठता है। कहता है बिस्तर लगाओ, खाना खिलाए हो तो और अगला भी तो कुछ हक है। अब जब जो है ना बिस्तर बिछा दिया जाता है तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला बिछाते और कहते कि जी आप सोइए, मैं इबादत करूँगा। कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, सोना तो आपको भी पड़ेगा। अब कहा कि बड़ा अजीब, फंस गए भाई, हमारा एक ज़माने से मामूल है। बहरहाल वो भी सो गए। जब सोते रह गए तो इन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, इबादत मैं भी करता हूँ, रात में जागने का मामूल मेरा भी है, लेकिन आखिरी पहर में मैं जागता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो सो जाते हैं, आखिरी पहर में उनको जगाया जाता है, वो इबादत करते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए उलमा ने लिखा है कि हक में अल्लाह का हक और रसूलुल्लाह का हक, हक में बंदे का हक और अल्लाह का हक में अगर टकराव हो जाए तो अगर फ़र्ज़ और वाजिब है तो बंदे का हक को छोड़ दिया जाएगा, अल्लाह के हक को माना जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ वाजिब नहीं है और अल्लाह के हक में और बंदे के हक में टकराव हो जाए, गौर से सुनिएगा, तो उलमा ने लिखा है कि बंदे के हक को मुक़द्दम रखा जाएगा और अल्लाह के हक को पीछे कर दिया जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ और वाजिब, अगर माँ कहे कि नमाज फ़र्ज़ नमाज पढ़ने मत जाओ, तो अब माँ की बात बोलिए ना भाई, गरचे उनका मकाम कहीं भी हो, लेकिन अब अल्लाह का हक मुक़द्दम है, माँ की बात नहीं सुनी जाएगी। बाहर कैफ वो सो जाते हैं, उठते हैं। उसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत के तौर पर जुमला कहते, इन्ना लिरब्बिका अलैया हक़्क़ा, तुम पर तुम्हारे रब का भी हक है। इन्ना लिनफ्सिका अलैया हक़्क़ा, तुम पर तेरी बॉडी का भी हक है। इन्ना लिज़ौजिका अलैया हक़्क़ा, पूरी रात भर इबादत करोगे, बीवी की हक़ के ज़ौजियत कौन अदा करेगा? उसने कहा इन्ना लिज़ौजिका अलैया हक़्क़ा, तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक है। इन्ना लिआइनिका अलैया हक़्क़ा, इन्ना लिजसदिका अलैया हक़्क़ा, इन्ना लिबलदिका अलैया हक़्क़ा, इन्ना लिऔलादिका अलैया हक़्क़ा, तुम पर तुम्हारे रब का भी हक है, तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम पर तुम्हारी औलाद का भी हक है, तुम पर तुम्हारे माँ बाप का भी हक है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हक में जब फ़र्ज़ और वाजिब की बात आए तो सबसे पहले अल्लाह के हक को मुक़द्दम रखा जाता है, पहले अदा किया जाता है, और हुकूकुल इबाद, बंदे के हक को, ह्यूमन राइट्स को, उसको बाद में डिले कर दिया जाता है, उसको बाद में अदा किया जाएगा, अल्लाह के हक को पहले अदा किया जाएगा। इसलिए जहाँ हर बंदा पूरे समाज में, पूरे मुआशरे में सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, वहाँ जहाँ अल्लाह के राइट्स की बात हो, अल्लाह के हक की बात हो, तो वहाँ सबसे पहला हक बंदे का ये है कि उसी अल्लाह ने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत दी है, सेहत दी है, औलाद दी है, दौलत दी है, रहने के लिए छत दिया है, तमाम नेमतें उसी रब की दी हुई है। उसका जितना हक है कम अज़ कम उनमें से सरे फहरिस्त एक हक जो इबादत की है, और इबादत में भी उलमा ने लिखा है कि सबसे बड़ा रुतबा दर्जा नमाज को है। कम से कम हर बंदा ये समझ कर इबादत करना, ये समझ कर नमाज पढ़ना शुरू कर दें कि अल्लाह का सारा हक हमसे तो अदा नहीं होता, कम अज़ कम इस हक को हम अच्छी तरह अगर अमल करें और इसी के सदक़े हमारा बेड़ा पार लग जाए तो इंशाअल्लाह हो सकता है हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो अमल करेंगे यहाँ तो अभी सारे इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन असर से फिर आपका इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, औज़ुबिल्लाह, सुबहानल्लाह सब गायब। ऐसा लगता है कि गवर्नर से आप छुट्टी पास करा लेते हैं, फिर जुमा के अलावा नज़र नहीं आते। खुदा के बंदो, यहाँ इमाम रखा है, मौज़िन है, 5 वक्त पर नमाज होती है, यहाँ मसले बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो कम अज़ कम जब आपको फुर्सत मिले, काम के लिए तो मना नहीं है, कभी कहा है कि भाई काम करने ना जाओ, काम करने भी जाइए, लेकिन तमाम कामों को करने के बाद आप जमात के साथ, एहतमाम के साथ आकर नमाज भी तो पढ़िए। पढ़ेंगे? कितना आदमी पढ़ेंगे ज़रा बताइए तो? सारे पढ़ेंगे?
اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں تقویت نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بلا سے وبا سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچائے رکھے، اور جس پریشانی میں مستغرق ہے پیش ہے اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔